کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے گزشتہ نشست میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ تم سے بالکل تعلق ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، تمہاری ہم نے توبہ بھی قبول فرما لی، لیکن توبہ قبول کر کے کوئی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، توبہ کے ساتھ ساتھ اس کو نیک اعمال بھی کرنا ہوں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب آسمان سے اتاری، اپنے نبیوں کو بھیجا اور ہدایت بھیجی۔ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کو فالو کرے گا، وہ دوبارہ جنت میں جانے کا سبب ہوگا، لیکن جو نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، نبیوں کو جھٹلائے گا، اس کے لیے ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد اب ذکر شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں بہت جگہ آیا اور ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائیں کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات کیے۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ ان 12 بیٹوں کی بہت اولاد ہوئی اور ان کے نام سے بڑے بڑے قبیلے مشہور ہوئے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان 12 بیٹوں سے بہت سارے قبیلے ہوئے، اور اس کے اندر بہت لوگ ہوئے جو بہت قبیلوں کے نام سے مشہور تھے۔ ان قبیلوں کو سبت کہا جاتا تھا اور جمع اس کی اسباط آتی ہے، اور انہی قبیلوں میں بہت اولو العزم نبی بھی ہوئے۔ بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں بہت بڑے بڑے قبیلے ہوئے، اور ان قبیلے کے اندر کون سے نبی تشریف لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہی قبیلوں میں نبی بن کر تشریف لائے، اور بھی بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر سے ہوئے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل جو عرب میں آ کر رہنے لگے تھے اور عرب کو اپنا مقام بنایا تھا، تو آپ بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے۔ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوئے، آپ بنی اسماعیل میں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے ہمارے نبی سے بہت زیادہ حسد کیا، اور اس کی وجہ سے کافی لوگ، ان کے علماء اور کافی بڑے بڑے لوگ بنی اسرائیل کا کہلانے والے بنی اسرائیل کی اولاد، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ یہ صورت مدنی ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں بکثرت موجود تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد مدینہ منورہ میں بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ اہل کتاب بھی تھے، اہل علم بھی تھے، ان کی وہاں بہت زیادہ عزت تھی۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ان کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آتے۔ اگر یہود کے عالم، عیسائیوں کے عالم، یہ لوگ اگر ایمان لے آتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو ان کو دیکھ کر بکثرت لوگ ایمان لاتے، لیکن یہ لوگ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کو بتایا گیا کہ شیطان حسد کی وجہ سے حاسد ہوا آدم علیہ السلام سے، اور وہ ایمان نہیں لایا۔ بنی اسرائیل بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے حاسد ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی نبی آئیں گے، کیونکہ بہت سارے نبی بنی اسرائیل میں سے ہی تشریف لائے،
اور ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ بنی اسرائیل میں سے حضور تشریف کیوں نہ لائے، بنی اسماعیل میں سے کیوں تشریف لے آئے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی حسد کا شکار ہوئے اور حاسد ہوئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ جب یا کہہ کے پکارا جاتا ہے تو غافلوں کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ جو غافل ہیں وہ اس طرح توجہ کریں۔ بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ تمہیں جو تم پر، تمہارے باپ دادا پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تھی ان کو یاد دلا رہا ہے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ بنی کا مطلب کہ جو آپ کی اولاد ہے اس کو بنی کہا جاتا ہے، جیسے بنی آدم کہا جاتا ہے ایسے ہی بنی اسرائیل۔ جب بنی آدم کہا جاتا ہے تو اس کے اندر تمام انسان شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر مرد، عورتیں، قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل کہا جا رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، تو ان کی اولاد کو جو 12 بیٹے ہوئے ان سے 12 قبیلے ہوئے، قبیلوں کے اندر بہت اولو العزم پیغمبر ہوئے، ان کی امتیں بنی اسرائیل سے خطاب ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تو میں نے بتایا یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق علیہ السلام، خود نبی ہیں۔ باپ اسحاق جن کا نام ہے وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا یعقوب علیہ السلام سے کہ بیٹا گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، میں اللہ کی یاد کر رہا ہوں، ریاضت کر رہا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کسی کو اندر آنے نہیں دیا۔ چنانچہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو کافی آپس میں تکرار ہوئی، بحث ہوئی۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اندر نہیں جا سکتے۔ انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا، بظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو نہیں پہچانے اور اندر نہیں جانے دیا۔ جب بہت شور شرابہ ہوا، آواز گئی حضرت اسحاق علیہ السلام تک۔ حضرت اسحاق نے کہا کس چیز کا شور ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کوئی اندر آنا چاہتا ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے دیکھا آ کر، تو دیکھا تو یہ تو فرشتہ ہے، انسانی شکل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا ہٹ جاؤ، اسے اندر آنے دو۔ چنانچہ وہ فرشتہ اندر آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملاقات کی، بات چیت کی۔ اس فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا کہ جیسا حق تھا باپ کی خدمت کا وہ یعقوب علیہ السلام نے ادا کر دیا۔ بیٹوں کو چاہیے کہ باپ کی ایسے ہی خدمت کریں، ایسی ہی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس فرشتے نے یعقوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا نام اسرائیل رکھیں، اپنے بیٹے کا نام اسرائیل رکھیں۔ یہ فرشتے نے لقب دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو، اسی لیے یہ لقب مشہور ہوا۔ ان کی اولاد بنی یعقوب نہیں کہلائی، بنی اسرائیل کا کہلائی، کیونکہ یہ لقب دیا تھا، فرشتے نے لقب دیا تھا اور وہی مشہور ہوا۔ چنانچہ اسرائیل کا لفظ 2 لفظوں سے بنا ہے، اسرا الگ ہے اور ایل الگ ہے۔ اسرا کے معنی ہوتے ہیں بندے کے یا مقبول بندہ، اور ایل حق تعالیٰ کا نام ہے، تو اس کو ملا کر یہ نام بنا اسرائیل۔
عبداللہ اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا مقبول بندہ۔ چنانچہ یہ نام فرشتوں نے دیا تھا، اس لیے یہ نام فرشتوں سے ملتا جلتا ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسی طرح بنی اسرائیل، یہ بھی فرشتوں سے ملتا جلتا نام ہے۔ تو آپ نے سنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں کے نام سے بہت بڑے بڑے قبیلے مشہور ہوئے، اور ان قبیلے کے اندر بہت اولو العزم انبیاء تشریف لائے، اور انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذکروا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اب یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس ٹائم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی، تو وہاں کے یہود، عیسائی اور یہ سب اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیا یاد دلایا جا رہا ہے؟ کہ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ فرما رہا ہے ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے باپ دادا پر کی تھی، ان نعمتوں کو اذکروا، یاد کرو ان نعمتوں کو۔ تو یہاں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اسے چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے، اس کا خوب چرچا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات، رب کی نعمت، اپنے گناہ، دوسروں کے اچھے سلوک یاد رکھنا، یاد کرنا عبادت ہے۔ اپنے گناہ کو یاد رکھنا، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کو یاد رکھنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخر تک ابو بکر صدیق اور انصار کے سلوک کی تعریف فرماتے تھے کہ انصار نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور ابو بکر صدیق نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اپنی نیکیاں دوسروں کی بد سلوکی بھول جانا عبادت ہے۔ انسان اپنی نیکیاں کر کے بھول جائے اور دوسرے کوئی آپ پر کے ساتھ کوئی احسان کریں، اس کو یاد رکھنا، یہ بھی عبادت کہلاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور نے مکہ فتح کر لیا، لیکن مکہ والوں کی تمام ایذائیں، تمام جو آپ کو ظلم و ستم کا شکار ہوئے تھے آپ ان کی وجہ سے، آپ نے سب کچھ بھلا دیا اور اس کا دوبارہ تذکرہ بھی نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا، کتنا پریشان کیا، تنگ کیا، جان کا خطرہ تھا، آپ کو جان لینا چاہیے یوسف علیہ السلام کی، لیکن آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کبھی اپنے بھائیوں کی شکایت نہیں کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی جو نعمتیں بنی اسرائیل پر کی تھیں، اللہ تعالیٰ وہ یاد کروا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ نعمتی، پھر فرمایا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ نعمت اس نفع کو کہتے ہیں جو کسی پر بطریق احسان کسی کو پہنچایا جائے۔ جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں اس کو نعمت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل پر یوں تو اللہ تعالیٰ نے پورے جہاں پر نعمتیں فرمائیں، لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں کی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً نعمتیں کی، ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ فرعون کو ہلاک کرنا، تمہیں مصر کا مالک بنا دینا، دریا کو خشک کرنا، تم پر من و سلوہ اتارنا، بنی اسرائیل پر پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترتا تھا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، پکے پکائے کھانوں کا من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا۔ کتنی بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت عطا کی،
تمہارے لیے پتھر سے 12 چشمے نکالے، اس کا ذکر آگے آئے گا، اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتنے انبیاء تمہارے اندر بھیجے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی، جو ہم نے خاص تم کو عطا فرمائی، یعنی خاص طور پر جو بنی اسرائیل پر نعمتیں کی، دوسرے لوگوں پر بھی کی، لیکن تمہارے قبیلے کے اوپر خاص طور پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں کی، تو ان نعمتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ جو نعمتیں میں نے خاص طور پر تم پر کی، تو تم پر اتنی نعمتیں کی اللہ تعالیٰ نے، تم کو تو بہت زیادہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، تم کیوں ناشکری کرتے ہو؟ تمہارے باپ داداؤں پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے۔ اور ایک نعمت سب سے بڑی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرما رہا ہے تم میں نے اپنا رسول بھی بھیج دیا، اور یہ تو رحمت ہے سارے جہاں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سارے جہاں کے لیے نعمت ہے، تم ان سے کیوں حسد کرتے ہو؟ تم ان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی مخالفت نہیں کرو۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر اپنے نبی کو بھیج دیا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں بھیجنا یہ بھی بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن بنی اسرائیل نے کسی نعمت کی قدر نہیں کی۔ ان کے بڑوں نے بھی ناشکری کی، اور ان کی اولاد بھی ناشکری کر رہی ہے۔ ان کے اندر ناشکری کا سلسلہ جاری ہے۔ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترتا تھا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأُوفُوا بِعَہْدِی، میرا عہد پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ اس عہد میں چند احتمالات ہیں کہ یہ کون سا عہد ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے سارے بندوں سے اپنی ذات و صفات اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، جس میں بنی اسرائیل بھی شامل تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سب ہی کو عہد کرنا ضروری ہے، مگر تم خاص طور پر بنی اسرائیل، تم خاص طور پر عہد کو پورا کرو، کیونکہ تم پر خاص طور پر سرکاری انعام کیے گئے۔ بنی اسرائیل، تم پر جو احسانات کیے گئے وہ دوسروں پر اس طرح نہیں کیے گئے، تم تو خاص طور پر اپنا عہد کو پورا کرو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے نبی آخر الزمان پر ایمان کا عہد مراد ہے، کہ جو عہد کیا تھا کہ ہم جو اقرار کر کے آئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا سب انبیاء سے اور تمام لوگوں کی روحوں سے، کہ جب یہ نبی تشریف لائیں تو ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کرنا اور ان پر ایمان بھی لانا، تو وہ اپنا عہد پورا کرو جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ ایک یہ عہد مراد ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور کہا تھا کہ تمہارے لیے ہدایت بھی آئے گی، رسول بھی آئیں گے، کتابیں بھی آئیں گی، تو جب تم اس ہدایت کی پیروی کرو، تم نے اس عہد کو کیوں توڑ دیا؟ اور فرمایا جا رہا ہے قول یہ ہے کہ اگر تمہارے نبی، تمہارے انبیاء، بنی اسرائیل میں جو انبیاء ہوئے، نبی ہوئے، اگر وہ ظاہر طور پر ہوتے تو وہ سب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھتے۔ اب تم کو یہ موقع مل گیا ہے، تمہارے نبی نہیں ہے، لیکن تم ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو پیارے حبیب ہم نے بھیجے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، حاسد نہ بنو، حسد نہ کرو۔ تو اس عہد کی طرف یاد دلایا جا رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک عہد وہ تھا جو تم کہا کرتے تھے، جو ہم نے تمہاری کتابیں تورات، زبور،
انجیل میں تم لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اس آخری نبی کی نشانیاں تم لوگوں کو بتایا کرتے تھے، ان کی آمد کی خوشخبریاں تم دیا کرتے تھے۔ جب یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم اپنے عہد کو کیوں پورا نہیں کرتے؟ اب وہ عہد کہاں گیا؟ تم اپنے عہد کو پورا کرو، ان کا کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے عہد کو پورا کرو۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، اگر علماء اہل کتاب حضور کے اوصاف جو پچھلی کتابوں میں تھے نہ چھپاتے تو میرے خیال میں کوئی عیسائی اور یہودی کافر نہ رہتا، سب اسلام لے آتے۔ علماء نے، اہل کتاب لوگوں نے جو حضور کے اوصاف تھے ان کی کتابوں کے اندر، وہ لوگوں سے چھپائے، لوگوں کو صحیح طور پر نہیں بتائے۔ اگر وہ بتاتے، صاحب کتاب فرماتے ہیں، تو کافی لوگ ایمان لے آتے۔ حضور کی شان چھپانا، کیا پتہ لگا یہ بنی اسرائیل کے علماء کا کام ہے کہ نبی کی شان کو ہٹا دینا، مٹا دینا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، یہ طریقہ ہے بنی اسرائیل کا۔ آج بھی کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چھپانے کی کوشش کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ بھی اسی طریقے پر ہے، اسے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ اوفی بعہدکم، اللہ فرما رہا ہے اگر تم میرا عہد پورا کرو گے میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ کیا شاندار جملہ فرمایا، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا تم وعدہ پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ وعدہ بھی پورا کرے گا۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ تمہارے اعمال قبول فرمائے گا، تم کو جنت میں واپس بلائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تم کو دین و دنیا کے غم سے نجات دی جائے گی، تم کو عزت، عظمت، سلطنت دی جائے گی، تم کو اپنا دیدار کرایا جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے بنی اسرائیل، تم سے کہا جا رہا ہے وہ عہد کو پورا کرو، اللہ تم سے اپنا عہد پورا کرے گا۔ علماء بنی اسرائیل اسلام کیوں نہیں قبول کرتے تھے؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ ان کے پیسے بند ہو جاتے۔ یہ جو جہلا لوگوں سے، جاہل لوگوں سے پیسے کماتے تھے علماء، یہ لوگ وہاں پر بہت مشہور تھے بنی اسرائیل کے علماء، اور یہ جاہل لوگوں سے پیسے لیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو جاہل لوگ تھے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، ان کو بہت مال بھی دیا کرتے تھے۔ اگر یہ کلمہ پڑھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین میں داخل ہو جاتے تو ان کا یہ پیسہ پانی بند ہو جاتا۔ تو پتہ کیا چلا، دین کو پیسے کمانے کے لیے استعمال کرنا یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے۔ وہ لوگ دین کو چھپا رہے تھے اور دین سے پیسے کما رہے تھے، تو یہ طریقہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اس وجہ سے یہود اور عیسائی ایمان نہیں لا رہے تھے، کیونکہ ان کے علماء حضور کی باتیں چھپا رہے تھے جو ان کی کتابوں میں تھی، جاہل لوگوں تک وہ باتیں نہیں جانے دے رہے تھے تاکہ یہ لوگ سارے کے سارے کہیں اسلام نہیں لے آئیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ سے ڈرو، اے یہود علماء، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم اللہ سے ڈرو۔ تم سے خطاب ہے، تم دو پیسے کمانے کے لیے دین کو نہ بیچو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر دو پیسے کما لو گے، آخرت کا عذاب بہت خطرناک ہے، اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہ 4 دن کے لیے اگر تم پیسوں کو چھوڑ دیتے ہو، اسلام میں داخل ہو جاتے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن میں آ جاؤ گے، لیکن انہوں نے دنیا خریدی، آخرت نہیں خریدی۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن وہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، ان کے سامنے سب کچھ دنیا تھی اور سب کچھ دنیا کا مال ہے۔ اس لیے فرمایا گیا مال سے اتنی محبت نہ کرو کہ بندے کا دین ہی برباد ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت دل سے باہر رہے تو صحیح رہتا ہے بندہ، جب دل میں آ جائے تو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کا حال آپ نے سنا کہ کس طرح وہ نبی کے اوصاف کو چھپا رہے تھے پیسوں کے بدلے، کہ اگر جاہل لوگ اسلام قبول کر لیتے تو بنی اسرائیل کے علماء کو پیسے کون دیتا، ان کی قدر کون کرتا؟ تو ان کی اپنی
شان و شوکت خطرے میں پڑ گئی تھی، اس وجہ سے حاسد ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے۔ وہاں شیطان حاسد ہوا تھا، یہاں پر علماء بنی اسرائیل حاسد ہوئے، اس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل پر یاد کرو کہ ہم نے تم پر بہت نعمتیں کی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اپنے عہد و اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ہم ایمان والوں کو بھی چاہیے، ہم کلمہ پڑھنے والے، اسلام لانے والے، ایمان لانے والے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے، یا اللہ ہم تیرے نبی کی مدد بھی کریں گے، مولا کریم ان کی فرما برداری بھی کریں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ رسول کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، دل سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہو گئے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو دل سے اللہ کو مانتے ہیں، دل سے یقین کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، زبان دیے ہیں، کان دیے ہیں۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتا، جس کے پاس کوئی اعضاء نہیں، اس سے پوچھو اس نعمت کی قدر، وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا تم اپنے عہد کو پورا کرو۔ اللہ سے عہد پورا کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، اس کے رسول کی گواہی دینا، یہ پہلا عہد ہے۔ اور آخری عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے اندر انسان اپنے آپ کو غرق کر دے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم کتنا یاد کرو گے؟ تم 60 سال یاد کرو گے، 70 سال یاد کرو گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو یاد کرتا ہے، تو ان کو قبروں میں سوئے ہوئے صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ داتا صاحب آپ کے سامنے ہے، خواجہ غریب نواز آپ کے سامنے ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کیا، 80 سال، 90 سال، 100 سال، لیکن آج ان کو اپنی قبروں میں آرام فرماتے ہوئے صدیاں گزر گئیں، لیکن ان کی محبت آج بھی مومنوں کے دلوں میں ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں جبریل کو بلاتا ہوں، جبریل سے فرماتا ہوں اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جاؤ تم زمین والوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کیوں کرو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہم جب اسے یاد کریں گے پھر وہ ہمیں کیسا یاد کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں اور اس کو یقین کو اپنے اندر بٹھائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ اس کو پکارتے رہیں، اس کو تصور میں رکھیں، اس کو اپنی سوچ میں رکھیں۔ یہی عبادت ہے۔ عبادت خالی نماز کا نام نہیں ہے، اس کو سوچنا بھی عبادت ہے، اس کو دل میں رکھنا بھی عبادت ہے، اس کو سوچتے رہنا یہی عبادت ہے۔ انسان جس کو سوچتا رہتا ہے ضرور اس سے یقیناً انسان اسی سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنی سوچوں میں رب کو بٹھائیں، اس کی یاد کو دل میں بٹھائیں، یہ اصل کمال ہے۔ جو اس کی یاد کو دل میں بٹھا لیتا ہے پھر سوتے اٹھتے اسی کی یاد آتی ہے، پھر جب اسی کی یاد آتی ہے تو سانس جب اندر جاتی ہے تو اللہ، باہر نکلتی ہے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر یہاں سے چل رہا ہے، آئندہ بیان کل کی نشست میں کروں گا۔ بنی اسرائیل کا مسلسل ذکر چلے گا، اب بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے۔ میں نے بتایا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے بہت بڑے بڑے قبیلے ہوئے، انہی قبیلوں کے اندر بہت نبی تشریف لائے، انہی کی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔